نماز کو اگر کامل کرنا ہے، یہ فقیر پریکٹیکلی آپ کو بتا رہا ہے، نماز کو اگر کامل کرنا ہے کہ نماز میں وسوسے کم ہو جائیں، تو آپ کو آنا پڑے گا لا محالہ قلبی ذکر کی طرف۔ قلبی ذکر، جب ذکر اجازت ملنے کے بعد جب آپ قلبی ذکر کرنا شروع کرتے ہیں تو ذکر کی طاقت سے قلب جو ہوتا ہے وہ طاقتور ہونا شروع ہوتا ہے، پاورفل ہونا شروع ہوتا ہے۔ پھر یہ اتنا پاورفل ہو جاتا ہے کہ پھر یہ دماغ کو اپنے کنٹرول میں کرتا ہے۔ کیسے؟ جب نماز میں کھڑے ہوں گے نا، نہیں تو یہ فقیر قسم نہیں کھاتا، کہو تو فقیر قسم اٹھا کے بات کرے، مذائقہ نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم آپ لوگ تھوڑی سی استقامت دکھاؤ، اللہ خود آپ کو دکھائے گا کہ نماز میں پھر ہوتا کیا ہے۔ جو وہ کہہ رہا ہے کہ نماز میری یاد کے لیے قائم کرو، وہ نماز کی حقیقت سامنے آئے گی پھر۔ لیکن پہلے ادھر تو آؤ، ادھر آؤ، وہ نماز کی لذت پانی ہے نا۔ ہوگا کیا جب نماز میں کھڑے ہوں گے اور آپ کی ہم توجہ ذکر آپ کرتے ہیں، قلبی ذکر کرتے ہیں آپ، اب نماز میں جاؤ گے تو خیالات جیسے مراقبے میں آتے ہیں ایسے وہاں بھی آئیں گے، آتے ہیں نماز میں بھی آتے ہیں۔ امام سے بتاؤ، اکثر ایسا نہیں ہوتا اگر ہم نماز پڑھ رہے ہوں امام کے پیچھے اور ہم سے نماز پڑھنے کے بعد کوئی پوچھ لینا کہ امام صاحب نے پہلے رکعت میں کون سی آیت پڑھی تھی علم شریف کے بعد، نہیں یاد ہوگی۔ یاد کب ہو؟ جب توجہ ہو، اس کی یاد غالب ہو تو پھر یاد ہو نا۔ کھڑے تو ہیں نماز میں لیکن صرف ایک صورت نماز ہے، ایک صورت نماز ہے، نہ پڑھنے سے پڑھ لینا بہتر ہے، پڑھنی چاہیے۔ نماز صورت تو بنا تو ہمیشہ صورتی نماز تو کام نہیں چلے گا نا، اس کی اصل کی طرف پڑھنے کی کوشش کریے۔ یہ ایک صورت ہے اصل کی طرف لانے کے لیے، تو پھر صوفیہ کرام نے یہ سارے معاملات رکھے ہیں کہ اس طرف آؤ اور جو صورتی نماز ہے اس کو حقیقت کی طرف لے کے آؤ کہ اللہ تو فرما رہا ہے بندے نماز قائم کر میری یاد کے لیے، تو نماز میں کھڑے ہو کے بھی اللہ یاد نہیں آیا۔ سبحان ربی الاعلیٰ یہ تو زبان ہے، سبحان ربی العظیم یہ تو زبان ہے، زبانی کلام ہے، وہ تو قبول کرتا ہے یہ بھی، لیکن وہ کہہ رہا ہے میری یاد کا تعلق کہاں سے ہوتا ہے جی؟ زبان سے، دماغ سے نہیں، دل سے ہوتا ہے۔ اور اللہ نے کہا ہے، قرآن اٹھا کے دیکھ لو، یاد نماز قائم کر میری یاد کے لیے، تو یاد کا تعلق دل کے ساتھ ہے اور دل ہی نماز میں غافل ہوتا ہے، زبان پہ تو قرآن چل رہا ہوتا ہے۔ تو ہمارا آدھا کام ہوتا ہے اور آدھا نہیں ہوتا، اسی لیے وہ نمازیں پڑھنے سے ہماری جو زندگی اس میں کوئی انقلاب برپا نہیں ہوتا۔ اس نے فرمایا نماز بے حیائی برے کاموں سے روکتی ہے، سنیے حدیث، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اس کی یاد غالب آئے نا۔ تو جب آپ نماز میں کھڑے ہوں گے نا اور وہ وقت آ جائے، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ استقامت دے، یہ مشکل نہیں ہے، مشکل نہیں ہے۔ اور اب تو دور ایسا چل رہا ہے کہ تھوڑا کرو بہت لے لو، تھوڑا کرو بہت لے لو۔ روزانہ 10 منٹ مشکل ہے نکالنا اللہ کے لیے، 10 منٹ کسی بھی ٹائم نکال لو، چلو۔ ویسے فجر کا ٹائم اچھا ہے نماز کے بعد کا، نہیں ٹائم ملتا جو ٹائم ملے آپ وہ 10 سے 15 منٹ نکالو اللہ کے لیے، لیکن وہ صرف اللہ کے لیے، بیٹھ کے سر جھکا کے اللہ کو ہی بس اللہ کی یاد میں ڈوب جانا ہے بس۔ جب آپ پریکٹس شروع کریں گے، پھر جب آپ پریکٹس کرتے کرتے جب آپ نماز میں جائیں گے تو پھر وہ خبیث آئے گا، یہ خیال دماغ میں وسوسہ پیدا کرے گا۔ جب پیدا کرے گا وسوسہ نا، تو وہ جو ذکر کی قوت سے دل پاورفل ہو چکا، ٹھیک، پھر یہاں سے آپ کے دل میں خیال پیدا ہوگا، ادھر وہ آپ کو انتشار پیدا کرے گا ذہن میں، ٹھیک، ادھر سے ذکر الہی کی برکت یہ ہوگی کہ دل دماغ کو کنٹرول میں لے گا اپنے، اور آپ کو احساس دلائے گا، آپ کے اندر ایک آواز آئے گی کہ میں نماز میں کھڑا ہوں، میں تو اللہ کی یاد کے لیے کھڑا ہوں۔ یہ باقاعدہ آپ کو اپنے وجود کے اندر سے ایسی آوازیں سنائی دے سکتی ہیں۔ اس فقیر نے کس کی قسم اٹھائی ہے؟ اس سے بڑی کوئی قسم نہیں ہے، اور شرعی طور پہ یہی قسم ہے، صرف کرنے کی دیر ہے، اس کی طرف سے دیر نہیں ہے، دیر ہماری طرف سے۔ جب وہ کہہ رہا ہے میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، جب ہم اس کی یاد کی نماز قائم اس ٹریک پہ چلیں گے نا، یاد والے ٹریک پہ چلیں گے، نماز قائم کرو،
نماز قائم پڑھو نہیں کل، نماز قائم کرو. قائم سے مراد اس کی ریکوائرمنٹ کے ساتھ، اس کے لوازمات کے ساتھ. تو نماز کے ساتھ کیا کہ نماز پڑھنے جا رہا ہوں، نماز پڑھنے جا رہا ہوں، چینج کر لینا اللہ کو یاد کرنے جا رہا ہوں. یاد والا جملہ زبان پہ آ جائے. نماز میں کھڑا ہوں، میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، میں اللہ کو یاد کرنا. دل میں بھلے سامنے والے سے نہیں بول رہا، لیکن دل میں یہ بات ہو میں اللہ کو یاد کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اور اسی یاد میں جا رہا ہے، اسی یاد میں جا رہا ہے. لیکن نماز ایک اوقات میں فرض ہے، اس لیے ایک خاص ٹائم میں اس کی یاد ہوگی. لیکن وہ اس کی وہ نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھ لی اب یاد پوری ہو گئی. نماز میں تو چلو اللہ کی یاد آ گئی، اس کا دوسرا حکم آ گیا. نماز پڑھ لی، نماز پڑھ لی، اب اس کا دوسرا حکم آ گیا. فرمایا جب تم ایمان والو، جب تم نماز پڑھ کے فارغ ہو جاؤ. پہلے کا نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. چلو تم نے نماز پڑھ لی اور یاد کے ساتھ پڑھی ہے. نماز کامل نماز پڑھی ہے، یاد کے ساتھ پڑھی ہے. نماز پڑھنے کے بعد چھٹی نہیں، یہ اس کی پیار، اس کی محبت ہمارے ساتھ. کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جب تم نماز پڑھ کے فارغ ہو جاؤ نا، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز پڑھ کے فارغ ہو جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پھر اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی یاد کرو. کیسے؟ قیام، جب تم حالت قیام میں ہو، کھڑے ہو. ابھی نماز میں کھڑا ہونا والی بات نہیں ہو رہی. نماز سے نکل گئے، آپ گھر آ گئے، بازار چلے گئے، اپنی دکان پہ چلے گئے، اب آپ حالت قیام میں کھڑے ہو کے کام کر رہے ہیں نا، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، گھر پہ ہیں، بازار میں، کہیں بھی کھڑے ہیں. اللہ نے نماز کے بعد جو قیام ہے نا کھڑے ہونے والا، وہ کام کاج کے حوالے سے فری کھڑے ہو کے کام کاج کرو. یہ جو کنڈیشن نماز کے بعد جو کھڑا ہونا ہے، فرمایا یہ جو تیرا کھڑا ہونا ہے نا، اس میں بھی میری یاد سے غافل مت ہونا. اس قیام میں وہ نماز والا قیام تو نے کر لیا، وہاں تو میری یاد. اب نماز فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اب اس قیام ہوں، اب اس قیام میں مجھے یاد کر. اس کے بعد پھر دوسری کنڈیشن لے کر آیا. صرف قیام کی بات چھوڑی نہیں اللہ نے. یہ اس کی محبت ہے اپنے بندوں کے ساتھ، کہ وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے پر میری یاد غالب رہے. وہ مجھ سے، میں تو محبت کرتا ہوں نا 70 ماؤں زیادہ، اس کی طرف سے تو رپلائی آیا نا، تو بتا رہا ہے کہ کیسے ہوگا. قیام ہوں و قعود ہوں، یہ تو حالت قیام میں، حالت قیام میں بھی میرا ذکر کر، میری یاد کر. اور جب تو بیٹھا ہو، گھر میں بیٹھا ہے، بازار میں بیٹھا ہے، کہیں بیٹھا ہے، اس حالت بیٹھنے میں بھی میری یاد سے غافل نہیں ہونا. 2 کنڈیشن ہو گئی. تیسری کنڈیشن بیان کری، اور وہ بڑی ہٹ کے کنڈیشن ہے. وہاں فرمایا علی جنوبکم، جب تم بستر پہ چلے جاؤ، جب تم سونے کے لیے لیٹ جاؤ. ایک عالم نے فرمایا کہ اس کا ترجمہ کیا کہ کروٹ کروٹ اپنے رب کو یاد کر. سوتے میں کروٹ بدل، ایک کروٹ نہیں، کروٹ کروٹ اپنے رب کو یاد کر. یعنی سو حالت بیداری میں اور پھر حالت نیند میں بھی جا کے تو رب کے ذکر سے غافل نہیں ہونا، کیونکہ تو رب کا بندہ ہے. اللہ کا ہی تقاضا ہے ہمارے ساتھ کہ میری یاد تمہیں کس طرح کرنی چاہیے، یہ اس کا حق ہے. یہ اس کا، کتنی نعمت اس کی استعمال کر رہے ہیں، اور اس کی کوئی نعمت چھوٹی نہیں ہوتی.